چاہوں گا کہ آپ مختصر وقت میں ہمیں یہ فرما دیں کہ اس وقت ایک اسلامی تجارت کے لیے ایک تاجر کو کن اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور اسلام اس حوالے سے ایک تاجر کی کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے آپ اپنے خوبصورت خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے درس قرآن .com کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم نشست کے اندر مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور ایک بہت ہی اہم ایشو پر آپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت جو ہے یہ کوئی صرف ایک معاشی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جی، مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت۔ واہ اور واہ، قرآن سبحان اللہ۔ کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کے حصول کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کا حکم ہے، صحیح۔ اور اس کے شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے تو اس کے پیرامیٹرز طے کرتی ہے، اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی بائی لاز ہوتے ہیں جو شریعت بتاتی ہے۔ اگر ان رولز کو اور ان پیرامیٹرز کو، ان بائی لاز کو اگر فالو کیا جائے تو پھر اس کا جو ایک صحیح آؤٹ پٹ ہے وہ تجارت کرنے والے کو بھی ملتا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور جو عبادت متعدی ہوتی ہے، ایک عبادت تو وہ ہے کہ جس کا فائدہ صرف انسان کی اپنی ذات کو ہے، اس ذات کا فائدہ بھی ان اصولوں کی اتباع کرنے میں منحصر ہوتا ہے۔ اور ایسی عبادت جس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہو، جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو، جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو، وہاں بھی اس کا فائدہ دوسروں کو جب ہی پہنچتا ہے کہ جب وہ عبادت کرنے والا ان پیرامیٹرز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ان پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو تجارت کو اللہ نے صرف ایک اجازت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں نہیں رکھا، بلکہ اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حصول معاش کے لیے سورۃ الجمعہ میں اللہ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو پھر اس کے بعد فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں پہ تین حکم ہیں، تین۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھ چکو، پتہ چلا کہ تجارت پر اور تلاش معاش پر نکلنے سے پہلے اللہ سے رابطہ ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رزق کی تلاش میں نکلنے سے پہلے رازق سے رابطہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ جو خالق سے، رازق سے یہ جو رابطہ ہے، یہ کوئی جز وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ کل وقتی ہونا چاہیے۔ شروع میں اللہ نے کہا اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، یہ فضل اللہ سے مراد کیا ہے؟ تلاش معاش ہے۔ اس کو آپ تجارت کہہ لیں، اس کو آپ فردر کوئی بھی تلاش معاش کا کوئی بھی سورس ہے، کوئی بھی جو ذریعہ ہے، آپ اس کو لے لیں۔ تو جب بھی آپ نکلیں تلاش معاش کے لیے، بھلے وہ تجارت کے لیے نکلیں یا کسی بھی معاش کے کسی بھی میدان میں نکلیں، چونکہ مقصود تجارت کا بھی یہی ہے اور باقی جو ذرائع معاش ہیں ان کا بھی یہی ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے رابطہ کریں، یعنی رازق سے رابطہ کریں، نماز کو ادا کریں۔ یہ جو نماز کی پابندی ہے، اس کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں 5، ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہونے دیتے۔ تو جب آدمی رازق سے رابطہ کر کے نکلتا ہے تو رازق اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، راستے صاف کر دیتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت پیدا کر دیتا ہے۔ حلال کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ راستوں کو آسان کر کے حرام کے راستوں سے ایٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن فضل کے تلاش میں اتنے منہمک نہ ہو جاؤ کہ تم اپنے رازق اور خالق کو بھول جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس حال میں بھی کثرت کے ساتھ تم اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔
یہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے اس کو دنیا اور آخرت کی ہر لائن کی خیریں برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ذکر کے معنی دو ہیں، ایک یہ کہ انسان اپنی زبان کے ساتھ ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہے، اللہ 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 اللہ، اس کا دل بھی بولتا رہے اللہ 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 اللہ، ایک تو یہ ہے، اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہر وقت انسان جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ دوسرا یہ بالکل کہ ہر معاملے میں اللہ کو اپنے دھیان اور توجہ میں رکھے، ہر جی معاملے میں۔ جس وقت انسان ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ رہے گا اور ہر وقت اس کے دھیان میں اللہ ہی اللہ ہوگا، وہ کبھی حرام کے قریب نہیں جائے گا، اور جب حرام کے قریب نہیں جائے گا تو ہمیشہ حلال میں رہے گا، اور جب ہمیشہ حلال بالکل میں رہے گا تو پھر اس کو اللہ دنیا کی بھی خیریں برکتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کی بھی خیریں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ واہ واہ جب سبحان وہ اللہ اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کی یاد میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے گا، دل میں رکھے گا، دماغ میں رکھے گا، تو پھر یاد رکھیے گا وہ کبھی سودے کا عیب نہیں چھپائے گا، وہ کبھی واہ واہ، بے سودا شک جھوٹ بے بول شک کے نہیں بیچے گا، نہیں کبھی بیچے وہ گا، چیٹنگ نہیں کرے گا، کبھی ایسا خیانت ہی سے کام نہیں لے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کے لیے ایک حدیث میں جو دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ان کا جو انعام ذکر فرمایا وہ اتنا بڑا ہے کہ انسان سوچتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار بے ہمارا شک جو دین ہے یہ کتنا مکمل دین ہے اور کتنا جامع دین بے ہے۔ شک اللہ کے نبی نے بے فرمایا شک التاجر الصدوق الامین مع النبیین مان والصدیقین والشہداء والصالحین، سچے اور امانت دار تاجر، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب بظاہر تو یہ لوگ دنیا کمانے والے سمجھے جاتے ہیں جو تجارت کر رہے ہیں یا دیگر کوئی بھی فردر کوئی ذریعہ معاش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں تو یہ دنیا دار ہیں اور دنیا کمانے والے ہیں، لیکن ہمارا دین چونکہ کامل ہے، اور ادخلوا فی السلم کافہ کے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کامل دین نے خالص دنیا کو بھی خالص دین بنا دیا۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔